محمود طارق شمسی صاحب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے لائٹ چلی گئی ہے اور پروگرام بالکل آخری مرحلے میں ہے۔ میں بھی آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، چند منٹ میں اپنی بات کو پوری کروں گا۔ آپ تمام بچے صبر و سکون کا مظاہرہ فرمائیں اور کل سے جو بچوں نے اپنے مظاہرے کیے ہیں خطابت کے، مضمون نگاری کے، اس کے انعامات کی تقسیم کا وقت ہے بس، اس لیے اس کے بعد آپ سب کے لڈو آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے لڈوؤں کے درمیان میں بہت دیر تک کھائے رہیں۔ آپ لوگ بالکل پرسکون اور پروقار انداز میں خاموشی کے ساتھ بیٹھیے، صبر کا مظاہرہ کیجیے، تھوڑی سی قربانی کیجیے۔ ہم لوگ کل سے بہت سنا ہے قربانی قربانی قربانی، تو ہم ذرا یہاں اپنی شرارتوں کی قربانی دے لیں، تھوڑا سا ہمارے جس طرح بزرگوں نے خون بہایا ہے ہم پسینہ ہی بہا لیں، تو شاید ہم ان کے ساتھ اپنے کو شریک کر پائیں گے۔ ہمارے بزرگوں نے جس طرح انگریزوں کا مقابلہ کیا اور ملک کو آزاد کرایا، ہم تھوڑی دیر گرمی کا مقابلہ کر لیں اور پھر یہاں سے ہم سب آزاد ہوں گے، اپنے گھر جائیں گے، لڈو کھائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا، بیٹھیں گے؟ دیکھیے ہمارے موقر اساتذہ صاحبان، پیارے بچوں، آپ یہ سب جانتے ہیں، سن چکے ہیں کہ اس ملک میں 7 سمندر پار سے آنے والے انگریز جو مسلط تھے اور وہ ہمارے دین پر، ہمارے مذہب پر ڈاکہ ڈال رہے تھے، ہماری حکومت اور سلطنت پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اپنی سرکش چالوں سے، شاطرانہ اور یارانہ چالوں سے ہمارے کچھ ایسے غدار قسم کے لوگوں کو ساتھ ملا کر وہ اس ملک میں قابض ہو گئے تھے۔ اس وقت یہ سرزمین آزادی کی سانس لینا چاہتی تھی، ان کے چنگل سے آزاد ہونا چاہتی تھی، اور زمین نے، اس بھارت کی دھرتی نے جب آواز لگائی کہ کون ہے جو آگے بڑھے اور ہمارے ملک کو ان فرنگیوں کی چالوں سے، فرنگیوں کی سازشوں سے آزاد کرائے، کون ہے جو مذہب پر اور دین پر اور شریعت پر ہم کو چلنے کے لیے سہولت فراہم کرے، کون ہے؟ تو ہمارے علماء نے آگے بڑھ کر اپنی جانوں کو اور اپنے مالوں کو پیش کیا اور اس ملک سے انگریزوں کو بے دخل کرنے کے لیے آگے بڑھ کر قائدانہ کردار ادا کیا۔ اور یہ تحریک جسے لوگ 1857 کو پہلی جنگ آزادی قرار دیتے ہیں، یہ 1857 سے نہیں شروع ہوئی بلکہ اس سے 100 سال پہلے سے 1757 پلاسی کی جنگ نواب سراج الدولہ کی قیادت میں لڑی گئی۔ یہ سلسلہ 1757 سے آگے بڑھا، 1799 میں سری رنگ پٹم میں پہنچا اور ٹیپو سلطان کی قیادت میں انگریزوں سے لوہا لیا گیا۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا، 1857 میں آیا
1824 میں آیا، پھر 1857 میں آیا، شاملی کا جہاد، دلی کی لڑائی، یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ شاملی کا جہاد، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، حافظ امین شہید، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، ان سب کی قیادت میں لڑی ہوئی۔ دلی کے اندر بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں لڑائی ہوئی، جنرل بخت خان کی قیادت میں لڑائی ہوئی۔ یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا، جہاں سے ایک فکری اور ایک نظریاتی جنگ کا آغاز ہوا، اور انگریزوں نے جو مکر و فریب اور جعلسازی کے ذریعے سے اسلام کے اندر، مسلمانوں کے اندر ارتداد کی تحریک پیدا کرنے کی کوششیں کی تھی، عیسائیت کے ذریعے سے مسلمانوں کا اسلام اور مسلمانوں کے دین پر حملہ کرنے کی کوششیں کی تھی، وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی نے مناظرے کیے، کتابیں لکھی اور انگریزوں کو زیر دیا۔ ایک فکری جہاد شروع ہوا دارالعلوم دیوبند سے، وہ سلسلہ آگے بڑھا، اور آگے بڑھتے بڑھتے شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ پر پہنچا، اور تحریک ریشمی رومال جس کی پوری تفصیل ابھی آپ سن چکے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اور حضرت شیخ الہند کے جانثاروں کی ایک فوج ہے، ان کے شاگردوں کی ایک بہت لمبی تعداد ہے، جیسا کہ ابھی مولانا فرما رہے تھے کہ افغانستان کے اندر 5000 علماء نے جلاوطن حکومت قائم کی، جس میں مولانا برکت اللہ بھوپالی اور راجہ مہندر پرتاپ وغیرہ شامل ہوئے، اور یہ سلسلہ آگے بڑھا، یہ سب علماء کی قیادت تھی۔ اور اس کے بعد تحریک ترک موالات، تحریک خلافت، یہ سب دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتگان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے فیض یافتگان، شاہ اسحاق محدث دہلوی کے فیض یافتگان کی جماعت تھی، اور یہ سلسلہ 1947 میں آیا، اور 47 میں جب ملک آزاد ہوا تو اس وقت مولانا ابو الکلام آزاد انڈین نیشنل کانگریس کے صدر تھے۔ اس طریقے سے علماء کی قیادت میں، ہمارے بزرگوں کی قیادت میں یہ پوری جنگ اور یہ پوری تاریخ اور یہ پوری تحریک ہے۔ آج ہم یہ تحریک بھولتے جا رہے ہیں، یہ تاریخ بھولتے جا رہے ہیں، ہم کو اپنے بزرگوں کے نام نہیں یاد، ہم کو ان کی تاریخ یاد کرنی۔ یہ جو مسابقے ہو رہے ہیں، تحریری ہو یا تقریری ہو، یہ اسی لیے کرایا جا رہا ہے کہ آپ کی کل ریلی نکلی، اور اس میں آپ کے ہاتھ میں جو تختیاں تھیں مجاہدین آزادی کے لیے سب نام تھے، آپ نے 108 مجاہدین آزادی کی تختیاں آپ کے ہاتھ میں تھیں۔ ضرورت ہے کہ ان سب ناموں کو یاد رکھا جائے، ان کے کاموں کو یاد رکھا جائے، ان کی خدمات کو یاد رکھا جائے۔ یہ وقت کی ضرورت ہے، حالات کا تقاضا ہے۔ جو قوم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، اس کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے، وہ اندھیرے میں چلا جاتا ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے، وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے، وہ سہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اپنے مستقبل کو خوشگوار بنانے کے لیے، تابناک بنانے کے لیے، روشن بنانے کے لیے اپنے بزرگوں کی تاریخ سے اپنے رشتے کو وابستہ رکھنا پڑے گا، اس سے جوڑ کے چلیے۔ سلسلہ سلسلے کے ساتھ چلتا ہے، زنجیر کڑی در کڑی بنتی ہے، ہماری کڑی ٹوٹ گئی ہے، ہم اپنی تاریخ کو بھول چکے ہیں۔ اس لیے آج دنیا کے جو حالات ہیں، اس ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اپنے بزرگوں کے سلسلے سے اپنے سلسلے کو وابستہ رکھنے کی ضرورت ہے، فکری طور پر بھی، علمی طور پر بھی، تعلیمی طور پر بھی۔ اگر ہمارا یہ سلسلہ ٹوٹا تو اللہ نہ کرے وہ دن ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے لوگ بےتاب ہیں۔ اس لیے میری آپ سے بہت پرزور اپیل ہے، گزارش ہے کہ اپنے بزرگوں کی تاریخ کو، اپنے علماء کی تاریخ کو، اپنے مدارس کی تاریخ کو یاد رکھیے، اس سے وابستہ رہیے، اس سے جڑے رہیے۔ اگر دین سے جڑے رہنا ہے، اس ملک سے جڑے رہنا ہے، تو اس تاریخ سے جڑے رہنا پڑے گا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں
صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور آپ سب کے انعامات کا اعلان فرمائیں.